سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی یا اے بنی بیٹو اولاد آدم علیہ السلام کی یا بنی آدم اے اولاد آدم لا نا یفتننا فتنہ میں ڈال دے لا یفتننا فتنہ میں نہ ڈال دے کم تمہیں الشیطان شیطان یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اے اولاد آدم کہیں تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے کما جس طرح اخرجا اس نے نکال دیا ابویکم تمہارے ماں باپ کو یہ ابوان ہے ابوانی ہے جب یہ کم کے ساتھ ملا تو ابوی ہو گیا ماں باپ کی طرف اشارہ ہے کما جس طرح کے اخرجا اس نے نکال دیا ابوی ماں باپ کو کم تمہارے من سے الجنتی جنت سے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا ینزیو اس نے اتروا دیا انہما ان دونوں سے لباسہما لباس ہما ان دونوں کا تو اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا لیوریا تاکہ وہ دکھا دے لی تاکہ یوریا وہ دکھا دے ہما ان دونوں کو سوآتہما سوآتی شرم گاہیں ہما ان دونوں کی تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھا دیں انہ بے شک ہو وہ یراکم وہ دیکھتا ہے کم تمہیں ہوا وہ خود وقبیلہ و اور قبیلہ ہو اس کا انہ یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں ہوا وہی وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی من جہاں سے من سے حیثو اس جگہ سے لا نہیں ترونا تم دیکھتے لا ترونا نہیں تم دیکھتے ہم انہیں بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے انا بے شک ہم جعلنا ہم نے بنا دیا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کے لیے لا نہیں یؤمنون وہ ایمان رکھتے فرمایا انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا اولیاء دوست للذین لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مزید تنبیہ کی ہے جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کا نصیحت کی اور لباس کے نزول کا لباس کے اتارنے کا ذکر کیا لباس کے تقاضوں کا ذکر کیا اس کے فوائد کا ذکر کیا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مزید تنبیہ کی ہے اور انہیں جھنجھوڑا ہے فرمایا کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے کسی بھی لحاظ سے تمہیں اللہ کی سرکشی سے اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے تمہیں کسی بھی لحاظ سے شیطان فتنے میں نہ ڈالے آگے فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا یعنی مراد یہ ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے آدم ہم تمہیں
زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکال دیا۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جنت سے نکلنا وہ شیطان کے ہتھ کنڈے کی وجہ سے تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے کا سبب وہ خلافت کی ذمہ داری سونپنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا۔ لیکن اس کا ظاہری سبب وہ شجر ممنوع سے کھانا یہ ان کا بن گیا۔ جو اس کا ظاہری سبب وہ جو درخت سے منع کیا گیا تھا وہ اس کا سبب بن گیا زمین پر اتارنے کا، زمین پر اتارنے کا وہ سبب بن گیا۔ اسی کا اللہ تعالی نے ذکر کیا۔ اب یہ بنی آدم کو کیوں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بنی آدم کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی شیطان کے پھسلانے سے، اس کے بہکاوے سے کہیں تم جنت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جانا، اور جنت میں داخل ہونے سے محروم نہ ہو جانا۔ اس لیے ہر لمحہ ہر قدم پر شیطان سے بچ کر رہنا، اس کے بہانوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی سازشوں سے یہ تم بچ کر رہنا۔ اور آگے فرمائے ایک تو اس نے اس طرح بہکا دیا، اور دوسرا ینزع عنہما لباسہما، اور وہ اس نے ان کے لباس اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دونوں اپنی شرمگاہیں دیکھ لیں، تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دیں۔ تو دوسرا سبب اللہ تعالی نے یہ بیان کر دیا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو ان کو فتنہ میں ڈال کر ان سے بھول چوک میں خطا کروا دی، اجتہادی خطا کروا دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ وہ انہیں بے لباس کر دے۔ تو یہ بنی آدم کو نصیحت کی کہ کہیں تم بھی شیطان کے پیچھے چل کر سرکشی کرتے ہوئے، معاصی نافرمانی کرتے ہوئے کہیں تم بھی فحاشی عریانی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جس طرح یہ ہمارے پاکستان میں چند سالوں سے فتنہ چل رہا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نام سے۔ بعض جو لبرل خواتین ہیں، مٹیریلسٹ خواتین ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، وہ مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر اور مغربی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو کر وہ شیطانی بہکاوے میں پھنس کر میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگاتی ہیں، اور یوں فحاشی عریانی اور طرح طرح کے فتنے امت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض جو این جی اوز ہیں جن کو مغرب فنڈ کرتا ہے، اسلام دشمن طاقتیں جن کو فنڈ کرتی ہیں، وہ حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کو اسی طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جو میڈیا ہے یہ بھی اسلام دشمن طاقتوں کے زیر اثر ہے، مغربی طاقتوں کے زیر اثر ہے، طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ پاکستان میں اور باقی اسلامی ممالک میں وہ بھی اسی طرح بے راہ روی کو فروغ دیتے ہیں معاشرے میں، کبھی مختلف اشتہارات چلا کر، کبھی صابن کے اشتہارات، کبھی برانڈنگ جو لباس کے اشتہارات، کبھی طرح طرح کے اور ایڈز چلا کر اس طرح بے راہ روی پر ڈالتے ہیں مرد و زن کو، اور کبھی فون کے اشتہارات چلا کر۔ پھر سوشل میڈیا کی آج کے دور میں بڑی یلغار ہے،
یہ جو طرح طرح کے فتنے نکل رہے ہیں، سنیک ویڈیو، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، اب یہ بذات خود تو ان کا نقصان نہیں ہے، یہ انسان کے استعمال پر منحصر ہیں، لیکن مغرب اسلام دشمن طاقتیں اس پر فنڈنگ کر کے ہمارے جو مسلم نوجوان ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے پیدا کرتے ہیں، اور پھر قومی لیول پر بھی بعض قومی ثقافت کے نام سے یا علاقائی ثقافت کے نام سے اس کو نام دے کر، یا 14 اگست کے جشن آزادی پر پروگرام ترتیب دے کر اس میں بھی طرح طرح کے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان نے، ایک انسان نے، ایک اللہ کے بندے نے شیطان کے ہر طرح کے فتنے سے خبردار ہو کر رہنا ہے، ہر طرح کے فتنوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز ہی اس طرح ان الفاظ سے کیا، اے بنی آدم، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور فتنے کا دو ہی اس کے نتیجے، اللہ تعالی نے دو نتیجے یہاں ذکر کر دیے، ایک جنت سے محرومی اور دوسرا بے لباسی، معاشرتی جو انسانی بدن کا وقار ہے، انسانی بدن کا حسن ہے، لباس، اس سے محروم ہونا، بے راہ روی کر چلنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ضمن میں شیطان تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ستر، جو مرد کا ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا ستر ہے، اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے ہاتھ کے اور چہرے کے، اس کے علاوہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے عورت کا پورا جسم ستر ہے، جبکہ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گھٹنوں کے اوپر کا حصہ شرمگاہ ہے اور ناف کا نچلا حصہ یہ شرمگاہ ہے، یعنی ستر ہے۔ یہ سنن دار قطنی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 879، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ اور عورت کے ستر کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مکمل واجب الستر ہے، عورت مکمل واجب الستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جان کر دیکھتا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1178 1178۔ اور اس طرح ایک امام گزرے زید بن قنقز، ان کی والدہ تابیہ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا دوپٹے میں، ایک تو اپنے سر کو اس کو لپیٹے دوپٹے میں، اور اتنی لمبی قمیص میں جو اس کے پیروں کی پشت کو چھپا لے، یعنی جو پیروں کی پشت ہے وہاں تک اسے چھپا لے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 639 639 اس میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ مرد اور عورت کا ستر ہے جسے ڈانپنا واجب ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، فرمایا شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، کیونکہ شیطان اور جنات کو
اللہ تعالی نے لطیف بنایا ہے، لطیف بنایا ہے۔ ان کے جو اجسام ہیں وہ بڑے لطیف ہیں، اس لیے ان کے اندر ایسی قوت ادراک ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی جو شعاع بصر ہے وہ بہت قوی ہے، جو بصر کی جو شعاع ہے، دیکھنے کی جو حس ہے وہ بہت قوی ہے، اور چونکہ وہ اجسام لطیف ہیں، لطیف اجسام جو کثیف جگہوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں یہ لطیف ہوا ہے، ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ خوشبو ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ لطیف اجسام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شیطان ہے، جنات ہیں، وہ لطیف اجسام میں بنائے گئے ہیں، اور جو انسان ہیں یہ ان کے اجسام کثیف ہیں۔ ہمارے جسم جو ہیں یہ کثیف اجسام ہیں، اس لیے ہماری جو بصارت ہے، ہماری سماعت ہے، یہ محدود ہے۔ ہاں البتہ انبیاء کرام اور اللہ کے خاص بندے اہل اللہ صالحین وہ اس سے مستثنا ہیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی قدرت، معجزات کی وجہ سے وہ شیطانی طاقتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کو بھی سن لیتے ہیں، اور اہل اللہ صالحین وہ کرامات کی وجہ سے دیکھ لیتے ہیں، کرامات کی وجہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن میں سورہ سبا آیت نمبر 12-13 فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور بعض جنات میں سے ہم نے سلمان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور انہیں بتا دیا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا نذقہ من عذاب السعیر، ہم اسے بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، فرمایا سلیمان جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کے لیے بناتے تھے، اونچے کلے اور مجسمے، حوض کی مثل بڑے بڑے ٹب، اور چولہوں پر گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں۔ یہ سورہ سبا آیت نمبر 12-13 میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملہ آور ہوا، ایک بڑا جن فرمایا اس نے مجھ پر حملہ کیا تاکہ میری نماز فاسد کر دے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ تم صبح اس کو دیکھ لیتے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرے منہ پر مارے، معاذ اللہ۔ تو میں نے اس سے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں، تو وہ پیچھے نہ ہٹا، وہ ابلیس ملعون پیچھے نہ ہٹا، تو میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اور اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ بندہ ہوا ہوتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا اور صبح مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ پھر فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آئی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناکام واپس کر دیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 461، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 541۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتے ہیں صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2311 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا، وہ چوری کرنے آیا تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا زکوٰۃ کے سامان کی حفاظت کرنے کا، تو وہ چوری کرنے آئے تھے، انہوں نے 3 دن اسے پکڑ لیا، لیکن وہ منت سماجت کر کے چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھو، یعنی بستر پر سونے لگو تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہر چند کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچ کہی ہے، اور فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ انسانی شکل میں آیا تھا جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قابو پا لیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2311۔ تو اسی طرح اہل اللہ صالحین وہ بھی شیطان کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں لطیف ہو جاتی ہیں، ان کے جسم لطیف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ طاقت قدرت ملتی ہے، اور انبیاء کرام کے یہ معجزات ہوتے ہیں جو ان کو تسرع ملتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا عام انسانوں کے لیے کہ عام انسان انہیں نہیں، فرمایا تم نہیں، عام انسان تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ سے رخ پھیر لیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتاب پر، قرآن پر، آخرت پر، اور اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، تو فرمایا ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا، یعنی پھر ایسے لوگ شیطانوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ شیطانوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 28۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب فَعَلُوا، وہ کام کرتے ہیں فاحشتاً، بے حیائی کا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں قالو، کہتے ہیں وجدنا، ہم نے پایا علیہا، اس پر آباءنا، اپنے باپ دادا کو، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ واللہ، اور اللہ نے ہمارا حکم دیا نہ ہمیں، بیہا، اس کا، واللہ امرنا بیہا، اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کل، آپ فرما دیں، انا، بے شک اللہ لا، نہیں، یامر، حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، آپ فرما دیں بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تقولون، تم باتیں کرتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، وہ جو، لا، نہیں، تعلمون، تم خود جانتے۔ فرمایا کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین، آپ کو پتہ ہے، وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، بے لباس۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یہاں لفظ ہے فاحشہ، فاحشتاً، فاحشہ کا معنی پہلے آپ جان لیں۔ امام راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں فاحشہ اس کو کہتے ہیں جو بات یا جو کام بہت زیادہ برا ہو، یعنی جس میں بہت زیادہ برائی کا عنصر ہو، اس کو فحش، فحشا اور فاحشہ کہتے ہیں۔ جس کام میں یا بات میں بہت زیادہ برائی ہو اس کو فحش، فحشا اور فاحشہ کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے یہ تعریف کی فاحشہ کی۔ مفردات القرآن میں جلد 2 صفحہ 483، اور امام ابن الاسیر جزری
وہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ اور معصیت جس کی برائی زیادہ ہو اس کا فحش، فاحشہ اور فحشا کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کام میں، جس بات میں، جس فعل میں برائی کا عنصر زیادہ ہو اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے مشرکین کے اس فعل کی طرف اشارہ کیا جو وہ برہنہ طواف کرتے تھے، بیت اللہ میں حاضر ہوتے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ فاحشہ کام کرتے تھے، یعنی بہت ہی زیادہ برائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب جس وقت انہیں پوچھا جاتا یہ تم کیوں کرتے ہو، تم تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی طرف کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ تو آگے ان کے دو جواب ہوتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریق پر پایا ہے، یعنی ہمارا ابا، ہمارا دادا اسی طرح کرتے رہے ہیں، اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس برائی کی طرف باپ دادا ابا و اجداد اکسائیں اس کام کو نہیں کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اور فاحشہ، فحش کام یہ ملت ابراہیمی میں اور پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں کبھی بھی نہیں رہا، نہ ملت ابراہیمی میں اور نہ پچھلے انبیاء کرام جو تعلیمات لے کر آئے تھے، کبھی بھی کسی نے فحش، فاحشہ کی تعلیم نہیں دی۔ لہذا ان کا اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا، اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کے آباء و اجداد حقیقی راستے سے بھٹک گئے تھے، حقیقی راستے سے بھٹک گئے تھے، ملت ابراہیمی سے بھٹک گئے تھے، تعلیمات ابراہیمی سے بھٹک گئے تھے۔ اور پھر دوسرا وہ کہتے واللہ امرنا بہا، معاذ اللہ، کہتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی وہ اپنے اس فحش کام کو، فحاشی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، فرمایا بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو بے حیائی کا حکم دے، وہ اس سے پاک ہے۔ پھر آگے فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، یعنی تم اللہ پر بہتان طرازی کر رہے ہو اور اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں خود بھی اس کا علم نہیں ہے، نہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، نہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو، نہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ جب تم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اور تم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر تم کیسے اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہو کہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ کا حکم تو یا اللہ کے انبیاء کرام سے معلوم ہوتا ہے جو اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، یا اس کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، اور تم نہ نبیوں پر ایمان لاتے ہو نہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ خود تمہارا گڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ تمہاری جہالت ہے اور نادانی ہے جو تم اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں، امرا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، قل امر ربی بالقسط،
اے حبیب آپ فرما دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا اور تم سیدھے کر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے روح کو، اندا وقت، کلی ہر، مسجد سجدے کے وقت، اور تم ہر سجدے کے وقت اپنے روح سیدھے کر لیا کرو، یعنی کعبے کی طرف کر لیا کرو، وَدْعُوهُ وَدْعُو اور تم عبادت کرو ہو اس کی، وَدْعُوهُ اور تم اس کی عبادت کرو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین فرما برداری، اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تم اس کی عبادت کیا کرو، کما جس طرح بدعکم بدع اس نے ابتدا کی، بدع اس نے ابتدا کی، کم تمہاری جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تعودون تعودون تم پلٹو گے، جس طرح اس نے تمہاری خلق کی ابتدا کی اسی طرح تم پلٹو گے، یعنی اسی کی طرف پلٹو گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے قسط کا حکم دیا ہے، یعنی انصاف کا حکم دیا ہے۔ قسط کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے دو برابر حصے کرنا، یعنی 50-50 کاٹ دینا، برابر حصے کاٹ دینا، 100 ہے تو اس کو آدھا آدھا کاٹ دینا، 50-50 میں تقسیم کر دینا، اسے بولتے ہیں قسط۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں بے شک میرے رب نے مجھے قسط کا انصاف کا حکم دیا ہے، مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تم بے راہ روی پر چل رہے ہو اور اللہ کی طرف جھوٹ گاڑ رہے ہو تو میں تمہارے درمیان انصاف ہی کروں گا، یعنی انصاف کس چیز کا کہ تم باطل طریق پر ہو، تم حق طریق پر نہیں، تم نے اللہ کی ہدایت کو، خیر کو، نیکی کو، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے اور شر کو اپنا لیا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ ہوگا، اگر تم اللہ کی رضا کے جنت کے مستحق میں تمہیں وہ ملے گی، اور اگر تم بٹکے ہوئے ہو تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ کل امر ربی بالقسط، اے حبیبہ فرما دیں بے شک مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد۔ اب یہ اہل ایمان کو اللہ تعالی نے خطاب کیا، اہل ایمان سے اللہ تعالی نے خطاب کیا کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنے چہرے درست کر لیا کرو، یعنی اپنے چہرے قبلہ کی طرف درست کر لیا کرو، تمہارے چہرے قبلہ رخ ہونے چاہیے، جو بیت اللہ ہے اللہ تعالی نے تمہارا قبلہ بنایا ہے کہ اسی سے تمہارے درمیان عدل و انصاف کو فروغ ملے گا، اسی سے تمہارے درمیان خیر کو فروغ ملے گا، اسی سے تمہارے درمیان اللہ کی تعلیمات کے نفاذ میں اس کو فروغ ملے گا اور اللہ کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں فروغ ملے گا۔ تو فرمایا اپنے چہرے اللہ کی بارگاہ میں سیدھا کر لیا کرو سجدے کے وقت، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے حضور عبادت بجا لاؤ، نمازیں پڑھو، نمازوں کو قائم کرو، اور پھر آگے فرمایا وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تمام تر فرما برداری اسی کے لیے اختیار خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ اخلاص خالص سے بنا ہے، جس چیز میں کسی چیز کی آمیزش کا شبہ ہو جب وہ اس سے پاک ہو جائے تو اس سے بولتے ہیں خالص، یعنی کوئی بھی چیز ملاوٹ سے پاک ہو جائے، خالص ہو جائے، کھری ہو جائے، اسے بولتے ہیں خالص، کھرا پن اس میں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ اس کی عبادت کرو اخلاص سے، اس کی بندگی بجا لاؤ اخلاص سے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، مال و دولت کے عوض کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں، سٹیٹس بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اس کے لیے خالص رہتے ہوئے کرو، اس کے لیے خالص رہتے ہوئے اللہ کی عبادت بجا لاؤ، اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی ہے، یعنی تمہاری حل کی، تمہاری تخلیق کی ہے، تعودون تم لوٹاؤ پلٹو گے، تمہاری تخلیق کر دی، تمہاری ابتدا کر دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، تمہاری تخلیق کیا، تمہاری ابتدا کیا، تو رب نے فرمایا اسی طرح تم پلٹو گے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے، اور پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، تمہارے عقائد و نظریات کا محاسبہ ہوگا، تمہارے اقوال کا محاسبہ ہوگا، تمہارے معمولات کا محاسبہ ہوگا، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے اس کا محاسبہ ہوگا۔ پھر تمہاری باز پرس ہوگی کہ تم دنیا میں کیا کما کر آئے ہو۔ اخلاص کے بارے میں ایک تو حدیثیں بھی میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میں یہ تین اوصاف ہوں جس مسلمان میں، اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہیں ہوگا، کبھی کھوٹ نہیں ہوگا، یعنی کینہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، اس کے عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، اس کے عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو، اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ نمبر دو، وہ ائمہ مسلمین کے لیے ہے رہائی کرے، جو مسلمانوں کے امام ہیں ان کے لیے ہے رہائی کرے۔ اور تیسرا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہے، اجتماعیت سے کٹ کر نہ رہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی اس میں اخلاص ہوگا، کھوٹ پن نہیں ہوگا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2667 2667۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، اپنے دین میں اخلاص رکھو، خالصیت رکھو، تو تمہارا قلیل عمل بھی کافی ہوگا۔ اگر تھوڑا سا عمل بھی بندہ اخلاص کے ساتھ کر لے گا تو فرمایا وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، جلد 4 صفحہ 306، جلد 4 صفحہ 306۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین میں، ایمان میں، عقائد میں، قرآن میں اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ کامل اخلاص عطا فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔